السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نوائے سروش اور میں ہوں شکیل احمد سلفی. ابھی 2 دنوں قبل اتفاق سے ایک ٹی وی ڈیبیٹ دیکھنے کا موقع ملا. اس میں اینکر کے علاوہ 2-3 رائٹ ونگ کے لیڈر اور ایک مسلمان کانگریس لیڈر تھے، اور اس کانگریسی لیڈر سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کے لیے ملک کا آئین کنسٹیٹیوشن بڑا ہے یا آپ کی شریعت بڑی ہے. وہ بیچارے اپنے طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن ان کی بات سنی بھی نہیں جا رہی تھی، جیسا کہ عام طور سے ڈیبیٹس میں ہوتا ہے. اس وقت مجھے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت یاد آئی. یہ سوال کہ مذہب مقدم ہے یا ملک، آئین بڑا ہے یا شریعت، یہ سوال صرف مسلمانوں سے کیا جاتا ہے. کیا 200 ملین سے زائد مسلمان آج بھی اس ملک کے نہیں ہوئے؟ وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد نے ملک کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، جانوں پہ نذرانے پیش کیے، کیا ان کی حب الوطنی مشکوک ہے؟ کیا ان کی حب الوطنی مشروط ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. یہ سوال بظاہر حب الوطنی کے نام پر پوچھا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہے. سوال پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعی اس کا جواب دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشکوک بنا کر رکھا جائے، ان کو صفائی دینے پر مجبور کیا جائے، اور ان کے اندر خود کو دوسرے درجے کا شہری یا سیکنڈ کلاس سٹیزن ہونے کا احساس ان کے اندر جگایا جائے. اور اسی کے پیچھے ایک پیغام بھی، ایک پوشیدہ پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی مذہبی شناخت کو تھوڑی ہلکی نہ کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملک کا آئین بھی اس کا مطالبہ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا نہیں. یہ بات آج سے 1 صدی قبل مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے ہی دو ٹوک، واضح اور غیر مبہم انداز میں کہی تھی. میں مولانا کا بیان پڑھ رہا ہوں. مولانا فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کے 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے حصے میں آئی ہیں. میں تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. مولانا آگے کہتے ہیں کہ ان تمام احساسات کے ساتھ ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں، اور اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی. میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں. میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں، ایسا عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے. میں اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا. اس جواب پر غور کیجیے. یہ بیان یا یہ بات مولانا نے تب کہی تھی جب مسلمانوں کے کردار کو سب سے زیادہ مشکوک سمجھا جا رہا تھا. لیکن غور کیجیے تو اس جواب میں کوئی دفاع نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے، بلکہ ایک اعلان ہے، ایک ڈکلیریشن ہے. مولانا جب یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں ہندوستانی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. آج مسلمانوں سے غیر اعلانیہ طور پر یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت سے تھوڑا پیچھے ہٹے، وہ اپنے عقیدے سے تھوڑا سمجھوتا کر دے، اور یہ حب الوطنی کے نام پر کیا جاتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے، اور یہ بہت واضح ہونی چاہیے، کہ مسلمان اپنے عقیدے سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور ملک کا آئین بھی اس سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. ملک کا آئین کسی سے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، تم اپنی شناخت چھپا لو. ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ قانون کی پیروی کرو. ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرو اور مذہب
بھی یہی بات کہتا ہے. اس لیے مولانا جب یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں ہندوستانی ہوں تو دراصل وہ آئین کی اسی روح کی فکری تشریح کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان مذہب کو مقدم رکھتے ہیں یا ملک کو مقدم رکھتے ہیں. ان کی نظر میں شریعت زیادہ اہم ہے یا کانسٹیٹیوشن اور آئین زیادہ اہم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حب الوطنی کو مشروط سمجھا جائے. یہ سوال کسی ہندو سے نہیں پوچھا جاتا, یہ سوال کسی سکھ سے نہیں پوچھا جاتا, کیونکہ ان کی وفاداری, ان کی حب الوطنی ڈیفالٹ ہے اور مسلمانوں کی وفاداری مشکوک ہے. لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رویہ جمہوریت کے خلاف ہے, یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے خلاف ہے, یہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے منافی ہے اور اس سے ملک کمزور ہوگا. آج مسلمانوں کو اگر اس طرح کے سوال کا سامنا ہو تو ان کو بھی کسی طرح کا دفاعی لب و لہجہ اختیار کرنے کی بجائے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اس پر فخر کرتا ہوں. انہیں کہنا چاہیے کہ میں ہندوستانی ہوں اور یہ میری شناخت ہے. میرا عقیدہ مجھے آئین سے نہیں ٹکراتا اور میرا ایمان مجھ سے نہیں چھینتا. مولانا کلام آزاد نے یہ بات ایک صدی پہلے کہی تھی, لیکن یہ سوال اب بھی دہرایا جا رہا ہے اور آج بھی اس سوال کا جواب یہی ہے. سوال مسلمانوں کا نہیں ہے, سوال مسئلہ پوچھنے والوں کی نیت کا ہے. جب تک عقیدے کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا ملک کی جمہوریت کمزور ہوگی, اور جب تک مسلمان اپنے ایمان اور اپنی ہندوستانیت پر ایک ساتھ فخر کرتے رہیں گے یہ سوال اپنے آپ میں بے معنی ہو جائے گا. اس لیے آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آئین کو سمجھا جائے. عام طور سے جو مسلم نوجوان ہیں ان کے اندر اس کے تئیں بیداری لایا جائے اور بغیر اپولوجیٹک ہوئے, بغیر معذرت خانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے, آئین کی روح کو سمجھتے ہوئے اس طرح کے جو سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں جن کا مقصد نفسیاتی دباؤ بنانا ہوتا ہے ان کا پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا جائے. آج بس اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ. شکریہ.